یہ 90 کی دہائی کی بات ہے۔ افغانستان میں سوویت افواج کی مجاہدین سے لڑائی جاری تھی۔ ایسے میں افغانستان کے اس وقت کے افغان صدر نجیب اللہ کی بیٹی نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ مجاہدین سے ایک دن کے لیے جنگ بندی کر دیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ جب انڈین فلموں کا ایک بڑا سٹار انڈیا سے افغانستان آئے تو ایسے میں لڑائی بند ہو جائے تاکہ وہ سٹار کابل میں آزادی سے گھوم پھر سکے اور لوگ اسے دیکھ بھی سکیں۔ اس سٹار کا نام امیتابھ بچن تھا اور وہ فلم خدا گواہ ہے کی شوٹنگ کے لیے افغانستان آئے تھے۔ یہ واقعہ افغانستان کے سابق سفیر نے ایک صحافی کو سنایا تھا جب 8 مئی 1992 کو ریلیز ہونے والی ہندی فلم خدا گواہ ہے کی شوٹنگ کابل اور مزار شریف میں کی گئی تھی۔ آج سے لگ بھگ 30 سال قبل ریلیز ہونے والی فلم خدا گواہ ہے کے بارے میں بات کریں تو یہ مشہور انڈین فلموں میں سے ایک ہے اور اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ فلم ساز منوج دیسائی نے میڈیا کو بتایا کہ اس وقت افغانستان میں خانہ جنگی جاری تھی۔ خدا گواہ ہے فلم کے عملے کی حفاظت کے لیے 5 ٹینکوں کا قافلہ آگے اور 5 ٹینکوں کا قافلہ پیچھے ہوتا تھا، لیکن افغانستان میں امیتابھ بچن کی مقبولیت ایسی تھی کہ حفاظتی اقدامات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ایک بار شوٹنگ کے دوران ہمیں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر برہان الدین ربانی کا پیغام ملا کہ وہ امیتابھ بچن کے بہت بڑے مداح ہیں اور فلم یونٹ کو باغی گروپوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ پھول دینے بھی آئے تھے، یعنی خانہ جنگی سے متاثرہ ملک میں بظاہر حکومت اور مجاہدین اور باغی سب ایک انڈین ستارے کے لیے متحد ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امیتابھ بچن اور انڈین وزیر اعظم راجیو گاندھی کے درمیان گہری دوستی ہوا کرتی تھی۔ منوج دیسائی نے بتایا کہ راجیو گاندھی کی وجہ سے افغانستان کی نجیب اللہ حکومت نے عملے کا بہت خیال رکھا۔ راجیو گاندھی کو سال 1991 میں قتل کر دیا گیا تھا اور یہ فلم 1992 میں ریلیز ہوئی تھی۔ مصنف رشید کدوائی نے اپنی کتاب نیتا ایکٹر بالی ووڈ سٹار پاور ان انڈین پولیٹکس میں لکھا ہے کہ دلی میں خدا گواہ ہے کی ایک لانچ پارٹی تھی۔ وہاں امیتابھ بچن نے اپنے دوست راجیو گاندھی کو یاد کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ راجیو گاندھی نے کس طرح اس فلم کی شوٹنگ افغانستان میں کروانے میں مدد کی۔ انہوں نے ذاتی طور پر وہاں کے صدر نجیب اللہ سے حفاظتی انتظامات کی ضمانت مانگی تھی۔ افغانستان میں اپنے دنوں کو یاد کرتے ہوئے خود امیتابھ بچن نے بھی لکھا ہے کہ صدر نجیب اللہ انڈین فلموں کے بہت بڑے مداح تھے، وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے اور ہمیں وہاں شاہی انداز میں رکھا گیا۔ ہمیں ہوٹلوں میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک خاندان نے ہمارے لیے اپنا گھر خالی کر دیا اور خود ایک چھوٹے گھر میں رہنے کے لیے چلے گئے۔ ہماری فلم یونٹ کو ایک قبیلے کے رہنما نے مدعو کیا تھا۔ میں ڈینی کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں گیا جس کے آگے اور پیچھے 5 ہیلی کاپٹر تھے۔ اوپر سے پہاڑوں کا نظارہ حیرت انگیز تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو قبیلے کے رہنما نے ہمیں گلے لگایا اور اندر لے گئے کیونکہ روایت تھی کہ مہمان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑنے چاہیے۔ کابل میں ہمیں بہت سے تحائف ملے۔ اس رات افغان صدر کے چچا نے ہمارے لیے ایک راگ گایا۔ میرے افغان دوست بتاتے ہیں کہ جب امیتابھ بچن نے خدا گواہ ہے میں یہ ڈائلاگ اپنے انداز اور آواز میں کہا تو تالیوں کی گونج اٹھی۔ سرزمین ہندوستان، السلام علیکم، میرا نام بادشاہ خان ہے، عشق میرا مذہب، محبت میرا ایمان ہے۔ اسی محبت کے لیے کابل کا یہ پٹھان سرزمین ہندوستان سے محبت کی خیر مانگنے آیا ہے۔ اب خدا گواہ ہے کہ ریلیز کے 30 سال بعد کی بات کریں تو افغانستان نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اتنے برسوں بعد وہ پھر اسی موڑ پر کھڑا ہے جہاں برسوں پہلے تھا۔ طالبان نے اداکاراؤں کے ٹی وی سیریلز میں آنے پر پابندی لگا دی ہے۔ جہاں تک انڈین فلموں اور سیریز کا تعلق ہے تو افغانستان میں ہمیشہ سے مشہور رہے ہیں۔ انڈین فلم انڈسٹری افغانستان کی بدلتی ہوئی حکومتوں اور حالات کی گواہ رہی ہے، چاہے وہ خدا گواہ ہو یا کوئی اور فلم۔ خدا گواہ سے پہلے 1975 میں فیروز خان نے ڈینی اور ہیما مالنی کے ساتھ اپنی فلم دھرماتما کی شوٹنگ افغانستان میں کی تھی۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں فیروز خان نے بتایا تھا کہ میں فلم کی شوٹنگ کی لوکیشن دیکھنے افغانستان گیا تھا۔ اس وقت ظہیر شاہ بادشاہ تھے، انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ جب ہم شوٹنگ کے لیے وہاں پہنچے تو ان کا تختہ الٹ دیا گیا، لیکن افغانستان کی نئی حکومت نے بھی ہمیں بہت عزت دی اور ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہونے دیا۔ فیروز خان دھرماتما کی شوٹنگ کے لیے کندوز گئے اور بامیان بدھا کے مقام کو بھی فلم بند کیا گیا۔ کیا خوب لگتی ہو، بڑی سندر دکھتی ہو، اس گانے میں افغانستان کے خوبصورت نظارے قید کیے گئے۔ بعد میں اس مقام کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فیروز خان اور ہیما مالنی کا افغانستان میں استقبال کیا جا رہا ہے۔ فلم زنجیر کا کردار جو پران نے ادا کیا تھا افغانستان میں بہت مشہور تھا۔ اس سے قبل 1965 میں فلم کابلی والا نے انڈیا اور کابل کے دل کو جوڑنے کا کام کیا تھا۔ 90 کی دہائی میں طالبان کی آمد کے بعد ایک دور ایسا آیا جب فلموں اور فوٹوگرافی پر پابندی لگا دی گئی۔ برسوں بعد ہدایت کار کبیر خان نے فلم کابل ایکسپریس کی شوٹنگ افغانستان میں کی اور اسے 2006 میں ریلیز کیا گیا۔ کابلی والا اور کابل ایکسپریس کے درمیان افغانستان میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ جب کبیر خان فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو طالبان اقتدار سے چلے گئے، لیکن طالبان کی دہشت اب بھی موجود تھی۔
جب حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوئے تو افغان فلمیں دوبارہ بننے لگیں. پہلی بار خواتین نے فلم ڈائریکشن کا کام شروع کیا، تاہم اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی. صبا سحر افغانستان کی پہلی خاتون ہدایت کاروں میں سے ایک ہیں. وہ ایک اداکارہ ہیں اور پولیس افسر رہ چکی ہیں. سال 2020 میں ان پر طالبان نے حملہ کیا اور انہیں 4 گولیاں ماری گئیں. اس دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کام پر گئی تھیں. انہیں یقین تھا کہ ایسی حالات میں ان پر حملہ نہیں کیا جائے گا اور وہ کسی طرح اس حملے سے بچ گئیں. گزشتہ سال 2021 میں طالبان کی واپسی کے بعد فلم انڈسٹری اور فنکاروں پر ایک بار پھر گرہن لگ گیا ہے. سن 2003 میں فلم بنانے والی رویا سادات کا شمار بھی افغانستان کی پہلی خاتون فلم ڈائریکٹرز میں ہوتا ہے. وہ افغان خواتین پر فلم بنا رہی تھیں جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کار کے طور پر کام کرتی تھیں، لیکن 2021 میں طالبان کی واپسی کے بعد انہیں فلم بند کرنا پڑی اور اب وہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتی. وہ کہتی ہیں کہ ہم جنگ سے تھک چکے ہیں لیکن ہم فنکار بھی لڑ رہے ہیں. ہم اپنے فن سے، کاغذ پر لکھے ہوئے الفاظ سے لڑ رہے ہیں. گزشتہ سال فلم ڈائریکٹر ساحرہ کریمی کی مدد کی درخواست کرنے والی ایک پوسٹ وائرل ہوئی تھی. وہ افغان فلم ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون چیئر پرسن ہیں یا تھیں یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ افغان فلم ایسوسی ایشن اس وقت موجود نہیں. اب سوچ کر افغانستان میں شوٹ ہونے والی ابتدائی انڈین فلمیں دھرماتما یا خدا گواہ ہے ایک خواب لگتی ہیں. میں جب بھی دھرماتما میں ہیما مالنی اور فیروز خان پر فلمایا گیا گانا کیا خوب لگتی ہو، بڑی سندر لگتی ہو دیکھتا ہوں، افغانستان کے خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جھپک نہیں پاتا. خدا گواہ ہے کہ مناظر بھی کیا خوب فلمائے گئے ہیں. عجیب بات ہے کہ جہاں حبیب اللہ کے کردار کی شوٹنگ ہوئی تھی، افغان صدر نجیب اللہ کو 4 سال بعد ٹھیک اسی جگہ پھانسی دے دی گئی. شعلے میں امیتابھ بچن کے ساتھ کام کرنے والے انڈین اداکار A.K. ہنگل بھی نجیب اللہ کے اچھے دوست تھے اور انہیں خطوط لکھتے رہتے تھے. افغان صدر نے اپنے آخری ملاقات میں A.K. ہنگل صاحب کو ایک خوبصورت افغان قلین اور زردہ تحفے میں دیا تھا. فلم خدا گواہ ہے کو 30 برس بیت گئے. امیتابھ بچن کو پسند کرنے والے آج بھی افغانستان میں موجود ہیں. وراثت کی طرح یہ فلم بھی افغان گھروں میں نسل در نسل یادوں کا حصہ بنی ہوئی ہے، لیکن آج یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے اور افغانستان میں زندگی نئی جدوجہد کا نام بن گئی ہے.